ایک نوجوان آیا، اس نے بلایا، تفتہ زانی باہر آؤ، کہا کہ جاؤ جاؤ میں پڑھ رہا ہوں، مجھے پڑھائی سے فرصت نہیں، مجھے کچھ یاد ہی نہیں ہوتا، میں کیا کھیلوں؟ اس نے کہا کھیلنے کے لیے نہیں بلا رہا، آؤ تو صحیح۔ فرمایا جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میں پڑھ رہا ہوں۔ پھر وہ نوجوان آیا، اس نے کہا باہر آؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں۔ علامہ تفتہ زانی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت اپنے جس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے تعلیم گاہ سے اٹھے، باہر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ آپ نے فرمایا تفتہ زانی کیا پریشان ہو؟ یا رسول اللہ پڑھتا ہوں، دماغ میں کچھ بیٹھتا نہیں ہے، بڑی پریشانی رہتی ہے، میں تو پڑھ پڑھ کے تھک چکا ہوں، کچھ آتا جاتا نہیں ہے۔ اور جس کو آتا جاتا نہ ہو تو طلباء اس کو سرکاری طالب علم سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ مذاق اور استہزاء اس کے اڑاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری معزز ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج ہم آپ کے سامنے کچھ ایسے معمولات پیش کرنے جا رہے ہیں جن معمولات کے ذریعے سے بگڑی ہوئی اولاد کا حل معلوم ہو سکے اور ان کی تربیت ہو سکے۔ ان معمولات کی پابندی سے اللہ پاک ان کو بھٹکے ہوئے راستے سے محفوظ فرما دیں، اور ایسی اولاد جو تعلیم کی طرف کوئی لگاؤ نہ رکھتی ہوں، پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ان کو تعلق نہ ہو اور کوئی دل لگی بھی نہ ہو تعلیم کی طرف، ان کو تعلیم کی طرف لے آنے کی دعائیں، اور پھر جب وہ تعلیم حاصل کر رہے ہوں دوران تعلیم کن کن دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور پھر جب امتحانات کا مرحلہ آئے وہ کیا پڑھیں اور کیسے ان کو امتحانات میں اچھی طریقے سے کامیابی حاصل ہو، معیاری رزلٹ ان کا آ جائے، ان کے سارے معاملات تعلیم کے متعلق جتنے ہیں آسان ہو جائیں، اس کی ہم کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اولاد کی تربیت تو ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ عصر حاضر کا بہترین سرمایہ نیک ترین اولاد ہے اور ہر دور میں رہی ہے۔ عصر حاضر میں ان کے اوقات کا قیمتی ترین مصرف تعلیم ہے۔ موبائل سے دور رکھا جائے، دیگر برائی کی سرگرمیوں سے اپنی اولاد کو محفوظ رکھا جائے اور بری صحبتوں سے ان کو بچایا جائے، کیونکہ آج کل گھر کی چار دیواری سے نکلتے ہی اولاد غیر محفوظ ہے۔ آگے لوگ بیٹھے ہوئے منتظر ہیں، کسی کی اولاد کو بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو اللہ حفاظت فرمائے، قسم و قسم کی برائیوں میں ان کو مصروف کر دیتے ہیں، عجیب عجیب قسم کی لت پڑ جاتی ہے، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ انسان کا قیمتی سرمایہ اس کی اولاد، جو اس کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی اس کی قبر کا سامان ہے، اس کی آخرت کا سامان ہے، اس کے نام کو روشن رکھنے کا ذریعہ ہے، اس کی اولاد، اس کی نیک تربیت ہے۔ پچھلے دور میں ایک بادشاہ نے چند علماء کرام کو گرفتار کر لیا تھا۔ علماء ہر دور میں حق بولتے تھے، اور حق بولنے کی پاداش میں بادشاہ وقت اپنی رعونت اور فرعونیت کو سامنے رکھتے ہوئے علماء پر قسم و قسم کے ستم ڈھا دیتے تھے۔ تو انہوں نے علماء کو گرفتار کر لیا، کچھ عرصے کے بعد تقریباً 5 سال کا عرصہ وہ قید رہے، پھر ان کو آزاد کیا اور علماء سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا ناقابل تلافی نقصان کون سا ہوا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ ہمارا جو نقصان ناقابل تلافی ہے وہ ہماری اولاد کا بگڑ جانا ہے۔ جن کو ہم چھوڑ کے آئے تھے پتہ نہیں وہ کن کے ہاتھوں میں چلے گئے، کیا کیا ان کی سرگرمیاں رہی ہوں گی، ان کی تربیت نیک رہی ہے یا نہیں رہی۔ اگر وہ کسی غلط لوگوں کے قبضے میں چلے گئے تو ان کی تربیت تو تباہ ہو گئی ہوگی، ہم اپنی اولاد سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، نافرمان ہو جائیں گے، برائی میں مبتلا ہوں گے، تو ہمارا یہ ایسا نقصان ہے جو ناقابل تلافی ہے۔ ایک آدمی نے ایک اللہ والے سے پوچھا کہ میں اپنی اولاد کی تربیت کیسے کروں؟
انہوں نے فرمایا حمل کا کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حمل کا جو ہے یہ حمل تو کب سے تھا، بچہ 5-6 سال کا ہو گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا آپ نے تو وقت ضائع کر دیا ہے، یہی تو دورانیہ ہوتا ہے تربیت کا، اسی وقت میں اولاد کو نیک راستے پر لگانا ہوتا ہے۔ اور اب آپ 5 سال کے بعد پوچھ رہے ہیں کہ کیسے بنانا چاہیے۔ آپ کی حرکات و سکنات کو بچہ دیکھتا ہے، بچہ فطرتاً نقال ہوتا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، آپ کا رہن سہن کا طریقہ کیا ہے، آپ کی تہذیب، آپ کا تمدن کیسا ہے، اسی کو دیکھ کے نسل تیار ہوتی ہے۔ اور آپ کا بچہ گھر سے باہر گلی کوچے میں کھڑا ہوا آپ کی گھر کی تربیت کی عکاسی کر رہا ہے، آپ کی تہذیب کیا ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہے۔ جس طرح مٹی کی چٹکی ہوا کا رخ بتاتی ہے، اولاد کی حرکات و سکنات وہ بتلاتی ہیں کہ گھر میں تربیت کیسی ہے، ماحول کیسا ہے۔ تو اسی لیے اولاد کو ایک تو علمی ذوق و شوق، جب تک بچہ 7 سال کا نہ ہو اس کے اوپر تعلیم کا زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، عادت بنواؤ، کھیلتے کھیلتے ان کو پڑھانا چاہیے۔ 7 سال سے پہلے اس کے اوپر تعلیمی بوجھ ڈالنے سے اس کی قوت فکر، اس کی ذہانت اور اس کی جو آگے بڑھوتری ہونی ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، مفلوج ہو جاتی ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے گھر کے افراد، ان کی اماں دادی کہتی رہتی تھی مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کو کہ بچے کو تعلیم پر لگاؤ، وہ کہتے تھے نہیں، ابھی نہیں پڑھانا اس کو، ابھی اس کی طرف کوئی توجہ نہ دو، تعلیم کی طرف، یہ کھیلنے کودنے کا وقت ہے، بچہ اس میں کھیلتا ہے، اس کی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں، پھر جب ہم نے اس کا سر دینا ہے تعلیم میں پھر موت پہ نکلے گا۔ اور ایسے ہی ہوا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ بچے کو 7 سال سے پہلے تعلیم کی طرف نہیں لگانا چاہیے۔ ہمارا یہاں پیمپر اتر رہا ہوتا ہے، بچہ سکول جا رہا ہے، بیگ پہلے اس کی پشت پہ لگ چکا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، 10 سال کی عمر میں بیچارے کو میری طرح کی اینک لگ جاتی ہے، نظر بینائی کمزور ہو گئی، دماغ کمزور ہو گیا، اتنی بوجھ ڈالا اپنے دماغ پر، اب دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہے۔ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بچے کو کیونکہ یہ عمر چلتی جا رہی ہے جلدی جلدی پڑھانا ہے۔ کیا تم بھی اتنی جلدی پڑھے تھے؟ ساری صلاحیتیں اس کی تباہ کر دی جاتی ہیں۔ تو بہرحال جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد نیک ہو اور میرا نام روشن کرے، زندگی میں بھی ملت کے ثبوت بنے اور آخرت میں میرے لیے قیمتی سرمایہ ہونے چاہیے، ان والدین کو چاہیے کہ ربی جعلنی کی جگہ پہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور اگر کوئی بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، ماں باپ کو فکر لاحق ہے کہ ہمارا بچہ اچھے طریقے سے تعلیم حاصل کرے، اس کے دماغ میں علم بیٹھے اور امتحانات بھی دے، اور وہاں امتحانات میں کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہو، اچھے طریقے سے پیپر حل ہو جائیں اور اچھا رزلٹ آ جائے، اس کے لیے یہ دعائیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بچہ جب پڑھ رہا ہو، کتاب کو بند کرنے لگے پڑھنے کے بعد، تو اس کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھ لے، اللہم انی استودعک ما حفظت وما قرأت وما فہمت ردہ الی عند حاجتی الیہ، کتاب کو بند کر دے کہ اے اللہ جو کچھ میں نے پڑھا، جو یاد کیا، جو حفظ کیا، میں اس کو آپ کے پاس امانت رکھ رہا ہوں، جب مجھے ضرورت پڑے تو میرا یہ علم مجھے عطا فرما دینا۔ جب امتحان حال میں بیٹھتا ہے تو وہاں اس کو ضرورت ہوتی ہے، اللہ پاک اپنی امانت میں خیانت نہیں کرتے، اللہ پاک اس کا وہ علم جو یاد کیا گیا، پڑھا گیا، سب اللہ پاک بچے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ دعا پھر بھی سن لیں، اللہم انی استودعک ما حفظت وما قرأت وما فہمت ردہ الی عند حاجتی الیہ، یہ دعا ہے۔
اس دعا کو پڑھے گا، بچے کے ذہن میں بیٹھ جائے گا جو کچھ بچے نے پڑھا ہے۔ اور اسی طرح اچھے رزلٹ کے لیے جب پیپر پر جا رہا ہے، جاتے ہوئے یہ آیت پڑھ لے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، یہ آیت مبارکہ پڑھے۔ یہ سورۃ الانفال کی آیت ہے، وَاعْلَمُوا پارے میں ہے، ایک صفحہ 16 سطری قرآن کا، ایک صفحہ ایک ورق کے بعد دوسرے ورق کے سامنے یہ آیت مبارکہ موجود ہے۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، یہ آیت مبارکہ 7 مرتبہ پڑھ کے پیپر کرنا چاہیے، اور جب رزلٹ کا انتظار ہو تو اس آیت مبارکہ کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اور جو بھٹکے ہوئے بچے ہوتے ہیں، راہ راست سے بھٹک چکے ہیں اور گناہوں میں لت پت ہوتے جا رہے ہیں، اچھائی اور برائی کی کوئی تمیز نہیں کر رہے، آئے روز برائیوں میں ترقی ہوتی جا رہی ہے، تو ایسے بچے کے لیے 313 مرتبہ، چھوٹا بچہ ہو یا بڑا ہو، ہر بگڑے ہوئے شخص کا یہ علاج ہے، ہر بگڑے ہوئے شخص کا۔ اگر کوئی بیچاری عورت پریشان ہے جس کا شوہر بگڑ چکا ہے، اور آج کل یہ گمراہی عام ہوتی جا رہی ہے، یاد رکھیے ہر وہ پاک دامن مسلمان جس کو اپنی بیوی ہی اچھی لگتی ہے، اس کی سیریابی، اس کی خواہشات کی تکمیل اللہ پاک اپنے فضل سے کر دیتے ہیں۔ جن کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی، بد نظری کے عادی ہیں، دائیں بائیں دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں، وہ یوں سمجھیے تباہی اور بربادی کے گہرے گڑھوں میں گر چکے ہیں، ان کا نکلنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے، اور یہ برائی عام ہوتی جا رہی ہے کہ بڑے ہیں، بڑی بڑی عمریں ہو گئی ہیں، شادی ہو گئی، 5-4 بچے ہو گئے، اور اس کے باوجود بد نظری کے عادی ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، تو ان کی خواہش موت تک پوری نہیں ہوگی۔ گناہ کا خاصہ یہ ہے کہ گناہ کی حسرت بڑھتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ خاتمے کو خراب کرتی ہے، انسان کے ایمان سے انسان کو محروم کرتی ہے۔ تو راہ ہدایت پر چلنا چاہیے۔ اگر کوئی بگڑ چکے ہیں تو کوئی بہن اپنے بھائی کے لیے کرنا چاہتی ہے، اگر کوئی عورت ہے اپنے شوہر کے لیے کرنا چاہتی ہے، اور ماں ہے اپنی اولاد کے لیے کرنا چاہتی ہے، تو یہ آیت مبارکہ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ 313 مرتبہ روزانہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پلایا جائے، بگڑے ہوئے شخص کو، بگڑے ہوئے بچے کو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نیکی کا داعیہ پیدا کر دیں گے، برائیوں سے اللہ پاک اس کے قلب میں نفرت پیدا کر دیں گے، آہستہ آہستہ ہوتا جائے گا، دماغ میں پاکیزگی پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی شراب کا عادی ہے، نشے کا عادی ہو چکا ہے، بری عادات ہیں اس کے اندر، تو ان سے اگر نجات چاہتا ہے، یا کوئی اور اس کے رشتہ دار اس کو اس برائی سے بچانا چاہتے ہیں، تو ان کو چاہیے سورۃ مومنون کو لکھ کر پانی میں ڈال کے اس کو پلاتے رہیں، یا وہ خود سورۃ مومنون کی پہلی 10 آیات جو ہیں ان کو پڑھنے کا اہتمام کرے، تو اللہ تعالیٰ زنا سے، شراب سے، ہر قسم کی بد کرداری، بدگفتاری سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرما دیں گے۔ پہلی 10 آیات سورۃ المومنون کی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، جب ان کو پڑھنے کا اہتمام کرے گا تو اللہ پاک اس کے اندر جنتی خصلتیں پیدا کر دیں گے، یعنی وہ خصائل اور اوصاف جن کی برکت سے ایک بندے کو جنت کا دخول نصیب ہوتا ہے، وہ اللہ پاک اس کے اندر پیدا کر دیں گے۔ جو بچہ پڑھتا نہ ہو، ہٹ کرتا ہو، تعلیم کے معاملے میں ضد کرتا ہے، پہلے بھی کئی بار میں بتا چکا ہوں، سورۃ الم نشرح لک صدرک کشمش کے اوپر 7 مرتبہ یا 21 مرتبہ پڑھ کے دم کر کے بچے کو کھلاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے بچے میں تعلیم کا ذوق و شوق پیدا کر دیں گے، شرح صدر ہو جائے گا،
اس کا سینہ کھل جائے گا، اور ایسے ایسے واقعات سنائیں جو ہمارے اکابر علماء، ہمارے بڑوں نے دین کے علم کے لیے قربانیاں دی ہیں، وہ واقعات ان کے سامنے پیش کیے جائیں کہ کس قدر انہوں نے اللہ کے دین کے لیے محنت کی اور کس قدر ترقی کی انہوں نے۔ نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ خوشحالی دیکھی، نہ تنگ حالی دیکھی، ہر حال میں دین کے علم کے دیوانے تھے وہ پڑھتے ہی رہے، ان کو اپنے علم سے کام تھا۔ علامہ ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بڑے فقیہ وقت بھی تھے، بہت بڑے اعلیٰ پائے کے عالم دین تھے۔ 20 سال ان کی عمر تھی۔ 20 سال کی عمر میں شوق پیدا ہوا علم کا۔ پہلے اپنے علاقے میں علم حاصل کرتے رہے، پھر اس کے بعد علم کے لیے انہوں نے سفر شروع کیے۔ 65 سال تک علم حاصل کرتے رہے، کچھ معلوم نہیں گھر کے افراد کا کیا بنا، کون زندہ ہے، کون مر گیا ہے، کس کا کیا حال ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ اور ادھر ماں باپ کو کچھ پتہ نہیں کہ بچہ کہاں ہے، بچہ علم حاصل کر رہا ہے۔ اب دیکھیں 20 سے 65 سال تک 45 سال انہوں نے علم پر صرف کر دیے۔ جب واپس لوٹے ان کی بستی والوں نے دیکھا ایک اونٹنی پر خود سوار تھے، باقی 40 اونٹ علم کی کتابوں سے لدے ہوئے تھے۔ یہ تھا شوق علم کا، اس قدر انہوں نے پڑھا۔ اور یاد رکھیں، دین کا علم ہو یا دنیا کا، پروفیسر جو حقیقی پروفیسر ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ پروفیسر یعنی ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک تو ان کو اینک لگی ہوئی ہوگی، دوسرا سر کے بال نہیں ہوں گے، اتنی پڑھتے ہوں گے، یہ حقیقی پروفیسر ہوتے ہیں۔ ان کو کسی چیز سے لگاؤ نہیں ہوتا، بس علم سے لگاؤ ہوتا ہے۔ تو اس طرح بال جھڑ جانے چاہیے علم میں، پھر علم اپنے چند قطرے دیتا ہے کسی کو۔ اسی طرح علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، سارا دن پڑھتے تھے، ساری رات پڑھتے تھے، دماغ میں کچھ نہ بیٹھتا، لیکن پڑھتے تھے، اور باقی جو وقت پڑھائی سے اضافی ہوتا تھا اپنے اساتذہ کا ادب، احترام اور ان کی خوب خدمت کرتے تھے۔ ایک دن خواب دیکھ رہے ہیں، عصر کا وقت ہے، چھٹی ہو گئی، سارے طلباء کرام اپنی کھیل کود کے لیے جا رہے ہیں، تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں یعنی نوجوان کھیل رہے ہیں اور حضرت عصر کے بعد بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ ایک نوجوان آیا، اس نے بلایا، تفتازانی باہر آؤ۔ کہا کہ جاؤ میں پڑھ رہا ہوں، مجھے پڑھائی سے فرصت نہیں، مجھے کچھ یاد ہی نہیں ہوتا، میں کیا کھیلوں؟ اس نے کہا کھیلنے کے لیے نہیں بلا رہا، آؤ تو صحیح۔ فرمایا جاؤ اپنا کام کرو، میں پڑھ رہا ہوں۔ پھر وہ نوجوان آیا، اس نے کہا باہر آؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت اپنے جس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے تعلیم گاہ سے اٹھے، باہر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ آپ نے فرمایا تفتازانی کیا پریشان ہو؟ یا رسول اللہ پڑھتا ہوں، دماغ میں کچھ بیٹھتا نہیں ہے، بڑی پریشانی رہتی ہے، میں تو پڑھ کے تھک چکا ہوں، کچھ آتا جاتا نہیں ہے۔ اور جس کو آتا جاتا نہ ہو طلباء اس کو سرکاری طالب علم سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ مذاق اور استہزاء اس کے اڑاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتازانی اپنا منہ کھولو۔ انہوں نے منہ کھولا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ڈالا۔ پھر وہی تفتازانی جس کو کچھ سمجھ نہیں آتا، جو کچھ پڑھ نہیں سکتا، اب استاذ آیا پڑھانے کے لیے تو وہی طالب علم گہرے سوال کر رہا ہے، گہرے۔ استاذ حیران، کل تک تو اس کو ابتدائی اصطلاحات کا پتہ نہیں تھا، اس کو اسم کا پتہ نہیں تھا، اس کو فعل کا پتہ نہیں تھا، اس کو کوئی وربیں نہیں آتی تھی، آج سمجھ سے باہر ہے کہ یہ اتنی بڑے گہرے سوال، کوئی راز ہے۔ سارے طلباء چلے گئے، کھانے کا وقت ہو گیا یا جو ٹائم تھا، تو ان کو بلایا، تفتازانی بتاؤ کیا معاملہ ہے؟
کہا استاد جی کچھ نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کچھ سمجھا دیا اس نے، مجھے باتیں آنے لگ گئی۔ انہوں نے کہا نہیں بتاؤ۔ پھر انہوں نے بتایا کہ میرے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ میں لعاب ڈالا، اسی لعاب کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے دریچے کھول دیے، اب کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اسی طرح کا امام ابو یوسف کا یا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات ہیں۔ آج کل جیسے ہمارے مسائل آتے ہیں جدید تو علماء کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، ساری ساری رات بیٹھ کے اصول، فروع، جزیات، تفصیلات سامنے رکھ کر ایک فتویٰ درج کرتے ہیں وہ۔ تو اسی طرح امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت، اور ساری ساری رات نیند نہ کرتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا کہ حضرت سوتے نہیں ہو؟ میں کیا سوؤں، لوگ تو اسی لیے آرام کرتے ہیں کہ صبح کو اگر کوئی مسئلہ پیش آیا امام محمد کے پاس جائیں گے، امام محمد مسئلہ حل کرے گا۔ امت تو میرے سہارے سو رہی ہے اور میں بھی سو جاؤں تو امت کے مسئلے کون حل کرے گا؟ ساری ساری رات بیٹھ کے دین کی تعلیم، پڑھنا پڑھانا اور استنباط، استخراج، شرعی مسائل کا نکالنا، اسی پر انہوں نے زندگیاں صرف کی ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، خوشی ہے، غمی ہے، عیدیں ہیں اور شادیاں ہیں، حتیٰ کہ بچہ بھی ان کا فوت ہو گیا، حضرت جنازے کے لیے نہیں جا سکے۔ فرمایا استاذ کی مجلس چھوٹتی ہے، میں نے تو کبھی کسی حال میں بھی استاد کی مجلس نہیں چھوڑی، میں تو عید کے دن بھی یہاں رہتا تھا کہ استاد کوئی شرعی مسئلہ بتائیں تو میں اس علم سے محروم نہ ہو جاؤں۔ بچے کا جنازہ پڑھنا پڑھانا فرض کفایہ ہے، تم چلو اس کا جنازہ پڑھاؤ، اس کو دفن کر دو، میں استاذ کی مجلس میں ابھی بیٹھا ہوں، علم پڑھ کے آ جاتا ہوں۔ یہ ہے علم کا شوق۔ ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہو، چھٹی مدرسے سے، سکول سے، امی جان سے کہتے ہیں کہ آپ فون کر دیں، ابا جان سے کہتے ہیں کہ آپ کال کر دیں استاد محترم کو کہ آج بیڈ ریسٹ لکھ دیں بچے کی، بچہ سکول نہیں آ سکتا، بچہ مدرسہ میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ معاملات چل رہے ہیں، ہمارے بہانے ہیں، دین کا، علم کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تو پڑھنے پڑھانے سے رغبت رکھیے، سب کچھ علم کو دو گے تو علم چند قطرے آپ کو اپنے دے گا، اور تن آسانی سے کبھی علم نہیں آتا، علم محنت اور مشقت سے آتا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ان معروضات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔